پھر جب سے حکومت بنی ہے 3 بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. ایک آپ نے جو الیکشن لاز بدلے امیڈیٹلی آفٹر دی الیکشن، پھر آپ نے قوانین بنائے مختلف قسم کے جمہوریت کو کنٹرول مینیج کرنے کے لیے، جس میں کہ جلسہ کیسے ہوگا، سوشل میڈیا کیسے کنٹین ہوگا، الیکٹرانک کرائمز کے آپ نے لاز بنا دیے. یہ معاملہ پیدا ہو گیا. پھر 26ویں ترمیم آ گئی. اب بجائے اس کے کہ ایک الیکشن ہو گیا چلے جیسا بھی ہوا، فارم 47 ہو گیا جو بھی ہے، اب آپ نے اس کو آگے کیسے کیا کرنا ہے، کیسے اس معاملے کو درست کرنے کے بجائے معاملے کو وسیع کر دیا گیا ہے. وہ جو پھر یہ جو ٹرائلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کے، بالکل قانون میں گنجائش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اسی میں 9 کے واقعات جو ہیں اس کے بہت سے ٹرائل سول کورٹس میں بھی ہوئے ہیں. اگر آپ سارے سول کورٹس میں کر دیتے تو نہ دنیا کچھ کہہ سکتی، نہ پاکستان میں کوئی انگلی اٹھا سکتا. لیکن جو کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ فریکچرز ہیں، تو فریکچر سے مراد یہ ہے کہ اب ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہوگا، یعنی اتنی زیادہ یہ ڈیپ ہو گئے ہیں فریکچر، کہنا کہ سم ہاؤ کانفلکٹ ریزولوشن ہو جائے گی وہ مشکل نظر آتا ہے. جی بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے. اور اب ہم ایک ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہر ایک نے فرم پوزیشنز لے لی ہیں اور وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یعنی یہ حقیقی معنوں میں ایک جسے کہتے ہیں زیرو سم گیم وہ بن چکی ہے. جی کہ ایک کی شکست ہوگی ایک کی ہار ہوگی. سیاست اس طرح ہو نہیں سکتی. سیاست میں ہر ایک جیتتا ہے جب ملک جیتتا ہے. آپ کو ہر وہ کام کرنا چاہیے ہے جس سے عوام کی فلاح ہو اور ملک کے معاملات بہتر ہوں. تو یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے نکلے کا جو خاص نہیں، کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ڈویژن ہو گیا ہے کہ بیچ میں کمپرومائز کا مجھے تو کم از کم راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ تو چلیں ایک پروسیس ہے. ابھی کل پرسوں پی ایم ایل این کے مختلف لیڈرز نے تقریریں کی، ایک ایونٹ تھا، اور اس پہ خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا کہ جی کچھ جو بڑے بڑے اہم لوگ ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں، وہ دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک، کوئی طریقہ نکالیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور عمران خان بیٹھیں اور آپس میں بات کریں. اچھا ناؤ آل دس ساؤنڈ ویری ریزنیبل شاہ صاحب، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح ہو؟ دیکھیں ان حالات میں ممکن نظر نہیں آتا. ممکن ہر چیز ممکن ہوتی ہے سیاست میں، ملک کا معاملہ ہو ہر چیز ممکن ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا جو یہ آپس میں جو ڈفرینسز اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کو برج کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اب جیسے مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات میں نہ حکومتی ٹیم فریڈم رکھتی ہے فیصلہ کرنے کی، نہ ہی پی ٹی آئی کی ٹیم فریڈم رکھتی ہے فیصلہ کرنے کی. تو وہ کیسے نتیجے پر پہنچیں گے؟ وہ بار بار جائے گی کہ ہم پوچھ کے آتے ہیں. تو پھر آپ مذاکرات کس بات پر کر رہے ہیں؟ وہ کیا ایجنڈا ہے جس پر آپ مذاکرات کریں گے؟ کیونکہ وہ خلیج اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو برج کر نہیں سکتے. جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے، یہی آج پاکستان کے معاملات کا حل ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم میں یہ جو فرق اتنا بڑھ گیا گورنمنٹ اور اپوزیشن میں کہ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاملے میں ایک میڈیٹر کا رول ادا کریں کہ آپس میں بجائے اس کے کہ آپس میں مذاکرات کریں، آپ ان کی میڈیشن کریں تاکہ ایک ٹیبل پر یہ بیٹھ سکیں اور معاملات کو طے کر سکیں. لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک اوور سائز رول ہے جی، اور نارملی جب اس طرح کی یہ رول وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تھا عام طور پہ جی، لیکن وہ نہیں ہے، وہ بھی ایک طرف ہیں. تو شاہد صاحب آپ نے جب کہا کہ یہ زیرو سم گیم بن گئی ہے، اور زیرو سم کی ڈیفینیشن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا، کوئی بیچ میں منیمم کامن گراؤنڈ کہیں سے نکالا جا سکتا ہے کہ ون ون ہو؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات میں بھی آپ سے اتفاق کروں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اس ٹائم مین 9 والا جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے یا ان کی جو پوزیشن ہے اس میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں لا سکتے، مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہی. اور عمران خان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ اگر انہوں نے فلیکسیبلٹی کی تو ان کا پوری سیاست خراب ہو جائے گی. یہ تو انٹرینچ ہو گئے ہیں. ان دونوں کی انٹرینچ پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کوئی چھوٹا سا بھی کامن گراؤنڈ نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیں کامن گراؤنڈ تو ان کے اپنے مذاکرات میں آئے گا نا. کامن گراؤنڈ ہے نہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ معاملہ اتنا ڈفرینسز بڑھ گئے ہیں کہ آپس میں دونوں کی پوزیشن بڑی فرم ہے اور اسے ہٹنے کے قابل نہیں ہے. ہٹنا چاہیں بھی تو اس کے قابل نہیں ہے، مشکل کام ہے. اس لیے جو میڈیٹر کا رول جس کو سعد رفیق صاحب نے کہا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مختلف طریقے سے اس کو ری انفورس کیا
یہ ایک طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت ہو جائے, براہ راست نہ ہو ان فریقین کی, اور جوڈیشری بھی ان کو بھی لانا پڑے گا اس کے اندر. تو یہ میڈیٹر کا رول آج جو اس ملک میں 5 6 8 لوگ جو ہیں, مولانا صاحب ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب ہیں, چودھری نثار صاحب ہیں, یہ سب لوگ آپ خود شامل ہیں اس میں. مہربانی آپ کی, میں اگر مجھے کہا جائے میں حاضر اس کے لیے. لیکن یہ obviously یہ کوئی ایک فارمل ڈائلاگ تو نہیں ہو سکتی, یہ تو انفارملی ہوگا. یعنی لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ اگر تمام لوگ یہ اس بات اتفاق کرتے ہیں اچھا جی آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں, اور جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ ول دس موو فارورڈ؟ دیکھیں یہ لوگ پھر یہ 5 6 7 جو بھی لوگ ہیں یہ جا کر ملیں گے سب سے, ٹھیک, ان کا موقع پوچھیں گے اور اس میں ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں وہ کامن گراؤنڈ ایک ملک کے لیے ایجنڈا ہے. اگر آپ ملک کا ایجنڈا ڈیولپ کرنے پر سب بیٹھ جائیں اس میں سے یہ باقی معاملات کا حل نکل آئے گا. لیکن اس میں شاہد صاحب دیکھیں پی ایم ایل این سے بات کرنی ہے, پی ٹی آئی سے بات کرنی ہے, وہ تو بڑا آسان سا کام ہے ان دا سینس کہ سیاستدانوں کا کام ہی ہے. لیکن اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ایسنشلی ایک پولیٹیکل میڈیشن ہو رہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ان اداروں کو کیسے لائیں گے پریکٹیکلی اسپیکنگ؟ سر دیکھیں ان اداروں کا اثر رہا ہے ملک کے معاملات میں. تو پالیٹکس ملک کا معاملہ ہی ہوتا ہے نا, اور وہ اس ملک کے ادارے ہیں, کسی دوسرے ملک کے ادارے نہیں ہیں, آئینی ادارے ہیں. تو ان سے بات چیت آپ کو کرنی پڑے گی. اسی لیے ایک انفارمل جو پروسیس ہے اس کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. جو ایک انفارمل جو یہ لوگ ہیں 5 6 یہ جا کر ملیں گے, ہر ایک سے بات کریں گے, یا دیکھیں ہماری یہ سوچ ہے, آپ اپنی سوچ بتائیں, اس سوچ کے آگے دوسرے سے بات کریں گے, تیسرے سے بات کریں گے. یہ 4 تقریباً یہاں پر پارٹیز بن گئی ہیں جن سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. اس پہ یہ جو پروپوزل ہے اس پہ پہلے کچھ انفارملی بات ہوئی ہے آپس میں کہ یہ پبلک میں یہ پروپوزل لاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, یا آپ نے بھی ایک دم ٹی وی پہ سنا ہے؟ نہیں, میں اس میں جو انیشیٹو ہے میرا خیال ہے اچکزئی صاحب نے لی ہے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی بات کی تھی. پھر وہ کچھ معاملہ انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے تحریک نفاذ جمہوریت, تحریک نفاذ آئین بنایا ہوا ہے, وہ یہی چیز ہے. تو اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ مولانا صاحب سے بات کریں گے. مولانا صاحب پھر اپنے معاملات میں وہ جو امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس میں مصروف تھے, پھر وہ ان کا اپنے کچھ پارٹی کے ایشوز تھے, تو ان کا اس میں ہونا ضروری ہے. ان کا ایک وزن ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں جی, اور اس میں ظاہر بات ہے ادارے بھی ہیں اور باقی جماعتیں بھی ہیں, ان کی طرف سے کوئی فیڈ بیک ہے اس انیشیٹو کے حوالے؟ نہیں, فیڈ بیک نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ جائیں گے بات کرنے تو کوئی نہ نہیں کرے گا. آج ہر ایک حل ڈھونڈنا چاہتا ہے, لیکن ان کو یہ جیسے ہر ایک پوچھتا ہے, جب میں بات کرتا تھا کہ جی وہ یہ شروع کون کرے گا, کون بٹھائے گا, تو یہ ایک گروپ ہے لوگوں کا جو بٹھا سکتا ہے. اور جو اس پہ یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, 5 6 لوگوں کے جو آپ نے نام لیے وہ سارے آن بورڈ ہیں؟ نہیں, ابھی میں صرف جو بات چیز میری نالج تک ہے وہ اچکزئی صاحب میری بات ہوئی تھی, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں, جو 5 6 باقی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں, یہ ایک کوشش بڑی ضروری ہے. اور اس میں جو ناموں کی لسٹ ہے وہی جو آپ نے بولی وہی سعد الرفیق صاحب نے بولی ہے, وہی میرا خیال ہے. اس میں کچھ لوگ ایڈ کر دیے ہیں رانا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ فریق ایڈ کر دی, وہ فریق ایڈ کر دی, وہ بات کی بات جی, وہ ان سے بات چیت ہونی ہے. آپ نے ایک میڈیٹر کا رول, ایک برج بلڈنگ کا رول ادا کرنا ہے. اچھا, یہ آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا پروپوزل ہے جو یہ 2025 کے شروع میں اٹ کین ایکٹ آف دا گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ یہ کوشش ہے. لیکن اس میں پھر کیا ہوگا, آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں گے کہ جی ہم نے آپ سے ملنا ہے, اور آپ آرمی چیف کو خط لکھیں گے کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے؟ انفارمل پروسیس ہے. اچھا, یہ فارملائز آپ نہیں کر سکتے. تو انفارمل سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ کہیں گے ہمیں آپ سے ملنا ہے, 5 6 لوگ ہم چائے پینے آ رہے ہیں, جی, ہم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا سکتے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ جیل جا سکتے ہیں, چیف جسٹس کے پاس جا سکتے ہیں, باقی جو ملنا چاہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے نہ کرنی ذرا مشکل ہوگی. اس کو ہم پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کہیں ہم نے کہا تھا آپ نہیں ملے, تو یہ وہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو حل نہیں چاہتا, لیکن ان کی پروٹیکشن, ان کی جو پوزیشن بڑی فرم ہو گئی ہیں, اس سے ان کو نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گروپ اس طریقے سے بن جائے اور یہ تمام لوگوں سے بات کرے تو کہیں نہ کہیں سے
کوئی درمیانی راستہ شاید نکلنے کے ابھی آپ کے لیے کچھ کہنا پاسبل ہے کہ وہ درمیانہ راستہ آپ کو کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ یعنی ہر بندے نے کچھ نہ کچھ، ہر شخص نے، ہر ادارے نے کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا. جی دیکھیں، اس میں جب ایسی میڈیشن ہوتی ہے تو آپ براہ راست ایشوز پر نہیں جاتے. ٹھیک. آپ اس انوائرمنٹ کو بہتر کرتے ہیں جس کے اندر یہ سب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ انوائرمنٹ بہتر ہوتی ہے تو پھر حال نکلنا آسان ہو جاتا ہے. تو انوائرمنٹ دیکھیں، اگر آج ہمارا ملک چل رہا ہوتا نا، مطلب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہوتے، عوام کی حالت بہتر ہوتی، معیشت مضبوط ہوتی، ہماری سیکورٹی سچویشن بہت اچھی ہوتی، تو پھر آپ یہ سیاست کھیل سکتے تھے. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج اس سارے معاملے کا اثر ملک پہ، اس کے عوام پہ پڑ رہا ہے. اس لیے جب آپ بات کرنے جائیں گے تو وہ وزن، اس وزن کو ساتھ لے کر آپ نے بات کرنی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ میں سے کوئی بھی بے وطن نہیں ہے، سب چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. تو جب آپ اس کو جوڑیں گے، جو ملک کے حالات ہیں، ان کی پوزیشن، جو یہ سب لوگ ان کی پوزیشن کیا ہے اور حل کیا ہے، تو پھر شاید آپ کو کوئی راستہ نکل آئے. مولانا صاحب کا اس میں کی رول ہوگا، حالانکہ مولانا خود بھی سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کی ان کی طرف سے آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی میں اس میں ایک میجر رول پلے کر سکتا ہوں؟ مولانا صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، ان میں جو آرگیومنٹس کی جو سٹرینگتھ ہے، آرگیومنٹ کو کیری کرنے کی جو ایک ایویڈنس بیس یا دلیل سے وہ بات کرتے ہیں، اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں، تو ان کا وزن بہت اس میں زیادہ ہے اس معاملے میں. اس لیے ان کو ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان کا بھی اس وقت ان کا کوئی پارٹیزن، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی پارٹی نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی ہے اور حکومت کو بھی ساتھ دیا ہے. جو ترامیم ہوئی ہیں ان کو تھوڑا ماڈریٹ بھی کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نہ نہیں کریں گے. میرا ذاتی امپریشن یہ ہے کہ وہ نہ نہیں کریں گے. اور آپ کو ابھی تک جو آپ کی جو بھی بات ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں اس کا ٹائم فریم کیا نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہاں تک پہنچنے میں کوئی 2-4-6 مہینے لگیں گے یا یہ جلدی اگلے؟ یہ جلدی کرنا پڑے گا. یہ آپ کو جنوری فروری میں کرنا پڑے گا. دیکھیے، چند لوگ ہیں، کوئی سینکڑوں لوگ نہیں ہیں. آپ نے جانا ہے، ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، اور ٹو اینڈ فرو ہوگا. اس سے ملے، اس سے ملے، اس طرح آپ کو ایک میڈیشن کا رول آپ کو طے کرنا پڑے. لیکن اس سے پہلے شاید صاحب آپ کو ایک بیسک رضامندی تو لینی پڑے گی ساروں سے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ میسج آئے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، بات ختم، پھر اسٹل بورن ہے. پھر جی صحیح بات ہے، اسٹل بورن ہے. تو وہ بہت، پھر تاریخ کے غلط سائڈ پہ جو بھی نہ کرے گا وہ غلط سائڈ پہ کھڑا ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک سنسیریٹی سے کوشش کر رہے ہیں، ایک ملک کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے. تو اور کسی اور کے پاس بہتر حل ہے، میں اس کے بھی حق میں ہوں. جو کوئی خود آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بہتر حل ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن تو جب جمود نظر آیا ہے، آج 1 سال ہو گیا تقریباً، اب 5-6 ہفتے بعد 1 سال ہو جائے گا الیکشن ہوئے، تو ملک کے معاملات، ملکی مسائل، ملکی سیاست، تو یہ جو لڑائی ابھی چل رہی ہے، لیٹس زیوم فار اے سیکنڈ کہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں وہ نہیں چلتا. یہ لڑائی 2024 سے 2025 میں جائے گی، اور زیادہ شدت پکڑے گی، کیونکہ دونوں طرف سے آپ کے خیال میں یہی ایک سوچ ہے کہ ہم جیتیں گے، اگلے کو گرائیں گے، ہم جیتیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ لڑائی کہاں تک جا سکتی ہے؟ سر، یہ لڑائی تباہی کا باعث بنے گی، اور کیا ہوگا؟ کیونکہ لڑائی جاری رہے گی، معیشت نہیں چلے گی. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ پر حاوی ہوں گے. دشمن تو ان کو بھی موقع ملے گا. لیکن جو آج جیسے پالیسیز ہیں، آپ پہ پریشر ابھی ہے نا، امریکہ میں ایک بڑا چینج آ رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا پر. اب ٹرمپ آپ دیکھ لیں، وہ ابھی سے بات کر رہے ہیں وار ختم کرنے کی، یوکرین میں بھی اور غازہ میں بھی. تو پاکستان پہ ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو سینکشنز لگائی ہیں مزید 4 جو کمپنیز پر، یہ کہ آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے جس کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا. اور یہ کوئی ادارہ بھی خود مینیج نہیں کر سکتا. یہ جب ملک ایک ہوگا تو آپ اس معاملے کو مینیج کر سکتے ہیں.